رشتہ دار تھا ان کا؟ وہ اپنے ستیلے داماد کے پاس رہی، ساری زندگی انہوں نے گزاری اپنے ستیلے داماد کے پاس، جس کا نام کیا تھا؟ انہی کے پاس نہیں، انہی کے پاس انتقال ہوا، انہی کے قبرستان میں دفن ہوئی، دمشق میں ان کا مزار بنا۔ کہ یزید کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے ام محمد۔ کیا نام ہے؟ ام محمد۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ام محمد کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی۔ جی آپ کو لگیں گی تو یہ باتیں بڑی عجیب سی، اتھے رشتہ داریاں نے، تم اپنی بیٹیاں زانیوں شرابیوں کو دیتے ہو؟ کتنی تحقیق کرتے ہو؟ بیٹی کی شادی کرتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کا بیٹا، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی۔ حضرت زینب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ۔ لیکن ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ام محمد ان کی دوسری بیوی کے بطن سے، وہ زینب کے بطن سے نہیں ہے۔ یہ قافلہ وہاں گیا۔ آپ میں سے جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے رہتے ہیں، ارباب تحقیق ہیں، ایک ہوتے لکیر کے فقیر، کہ تساں کون ہو؟ کہ اساں یا رسول اللہ لے اللہ اللہ، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں، بس تسی کون ہو؟ اساں یا رسول اللہ لے۔ عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، جو عام میں صاحب تحقیق ہے، بندیالوی کی ایک بات کا جواب دے، اس پر ارباب تحقیق غور کریں، خدا کے لیے غور کریں اور مجھے بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، بڑی ہمشیرہ سیدہ زینب، اس کا مزار دمشق میں کیوں ہے؟ مطمئن کرو ہمیں، حضرت زینب کہاں دفن ہے؟ بولو یار، اور زور سے بولو، کہاں دفن ہے؟ اور دمشق میں بھی بنو امیہ کے قبرستان میں۔ جی کس قبرستان میں دفن ہے؟ ہمیں بتاؤ، اس کی وجہ بتاؤ۔ حضرت زینب کا مزار کہاں ہے جی؟ کس قبرستان میں؟ ہمیں مطمئن کرو، حضرت زینب مدینے کیوں نہیں گئی؟ دمشق میں کون رہتا تھا؟ کون رشتہ دار تھا ان کا؟ وہ اپنے ستیلے داماد کے پاس رہی، ساری زندگی انہوں نے گزاری اپنے ستیلے داماد کے پاس، جس کا نام کیا تھا؟ انہی کے پاس نہیں، انہی کے پاس انتقال ہوا، انہی کے قبرستان میں دفن ہوئی، دمشق میں ان کا مزار بنا۔ گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے تفصیلاً اپنی کم علمی کے اعتراف اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ میں نے مکمل کوشش کی کہ آپ کے سامنے اموی کرداروں کو، عباسی کرداروں کو اور امامت کو اجاگر کیا جائے۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو رسول کے دادا حضرت عبد مناف، متوجہ میری جانب رہی ہے، یہ شجرہ رسول، یہ رسول کا، کیونکہ خدا نے قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا، ایک شجرہ خبیثہ اور ایک شجرہ طیبہ، اور یہ ضروری ہے کہ اگر شجرہ طیبہ ہے تو پھر شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ شجرہ طیبہ کی خدا نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اصل توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ اہل بیت ہے، یہ آئمہ اطہار ہے۔ اگر شجرہ طیبہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شجرہ خبیثہ بھی وہ ہوگا جو ہر دور میں ہر دور کے امام کے سامنے آیا ہوگا۔ لہٰذا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، حضرت آدم کے بعد شیش، شیش کے بعد انوش،
انوش کے بعد کنان، کنان کے بعد مہلائیل، مہلائیل کے بعد بازر، بازر کے بعد ادریس، ادریس کے بعد اخنوخ، اخنوخ کے بعد مسلوشن، مسلوشن کے بعد مالک، مالک کے بعد نوح، نوح کے بعد ارفخشد، ارفخشد کے بعد شالک، شالک کے بعد عابر، عابر کے بعد فالک، فالک کے بعد ارغو، ارغو کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد کدار، کدار کے بعد بین، بین کے بعد حامل، حامل کے بعد یس، یس کے بعد یمسئی، یمسئی کے بعد عاد، عاد کے بعد ادنان، ادنان کے بعد معاد، معاد کے بعد مدرکہ، مدرکہ کے بعد خزیمہ، خزیمہ کے بعد کنانا، کنانا کے بعد نظر، نظر کے بعد مالک، مالک کے بعد غاب، غاب کے بعد فہر، فہر کے بعد لوی، لوی کے بعد کاب، کاب کے بعد کلاب، کلاب کے بعد زید، زید کے بعد کسا، اور کسا کے بعد عبد مناف۔ یہ میں نے شجرہ پڑھا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جب رسول کا شجرہ، بالکل تاریخی اعتبار سے مجلس ہے کیونکہ شب عاشور ہے، آج آپ بالکل بے شک داد تحسین نہ دیں، لیکن موضوع کو میں مسلسل کرنا چاہوں گا۔ جب حضرت عبد مناف پہ آ کے یہ شجرہ پہنچتا ہے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد المناف کے ہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی۔ تو جو میری طرف رکھیے، حضرت عبد مناف کے ہاں، شاید چھوڑ دیں، 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو یہ جڑواں، ایک تاریخی روایت ہے کہ دونوں کی آپس میں پشت جڑی ہوئی تھی، اور ایک روایت ہے کہ ایک بچے کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے جڑا ہوا۔ ان دونوں بچوں کو تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا گیا۔ جب تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا تو اس دور کے بزرگوں نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے درمیان تلوار ہمیشہ رہے گی اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت چلے گی۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، جن کو علیحدہ کیا گیا۔ یہ دونوں، یہ رسول کا خاندان پڑھ رہا ہوں، اور ایک بہت بڑی تاریخی دہشت گردی اس کا جواب دینے لگا، جو کہا جاتا ہے کہ اموی رسول کے رشتہ دار تھے۔ آج اس کا جواب میں کربلا سے، اس منبر سے دینے لگا ہوں کہ حقیقت میں اموی کون تھے، جنہیں شجرہ طیبہ سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جب عبد مناف کے ان 2 بیٹوں عبد الشمس اور عمر کو تلوار سے جدا کیا گیا تو شام کے علاقہ میں یہ رہتے تھے، آبائی وطن مکہ تھا، لیکن تجارت کی غرض سے حضرت عبد مناف شام آ گئے تھے، کیونکہ مکہ میں چھوٹے لوگ رہتے تھے، مکہ کے لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لہٰذا یہ تجارت کرنے کے لیے قریبی مضافاتی علاقوں میں جاتے تھے۔ لیکن جو عمرہ ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے، صاحب حیثیت ہوتے تھے، یہ تجارت کرنے کے لیے روم جاتے تھے یا پھر شام جاتے تھے۔ روم بھی قدیم اور شام بھی قدیم تہذیب تھی۔ حضرت عبد مناف شام آ چکے تھے۔ عبد مناف کے ہاں جب 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی اور تلوار سے علیحدہ کیا، عبد الشمس شام رہ گئے اور عمر جو ان کا بیٹا تھا یہ اپنے آبائی وطن مکہ آ گیا۔ یہ تجارت شام کرتے تھے، کاروبار شام کرتے تھے، رہائش شام میں رکھتے تھے، زیادہ وقت مکہ میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں قحط پڑ چکا تھا، لوگ پانی کی بوند کو ترستے تھے، لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ عمر نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ بجائے میں شام میں جا کے عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، جس علاقے سے میرے آباء و اجداد ہیں، اگر وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، تو مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خزانہ کا منہ کھول دیا اور انہوں نے اپنے گھر میں دسترخوان لگا دیا اور مکہ والوں سے کہا کہ آج کے بعد تم نے اپنے گھروں سے کھانا نہیں کھانا، پورا مکہ میرے دسترخوان سے آ کے کھانا کھائے۔ یہ کتنی دیر مسلسل رہا؟ 4 مہینے مسلسل اہلیان مکہ عمر کے گھر سے کھانا کھاتے رہے۔ جب پہلے دن دعوت کا اہتمام ہوا تو وہ دعوت کا اہتمام کیا تھا، عمر نے اونٹ ذبح کروائے، اونٹوں کا گوشت بنایا، ان کے شوربے میں روٹی بھگوئی۔ یہ آج بھی ڈش جتنے عربستان کے ملک ہیں، عربوں کے، اسے سرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یہ عربوں کی پسندیدہ ڈش ہے۔ عمر نے گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کے پیالے بھر بھر کے مکے والوں کے آگے رکھے۔ اس دور میں اس ڈش کا نام تھا ہوش، اور جو بانٹتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے۔ اب یہ جو حضرت ہاشم رسول کے دادا تھے، ان کا نام ہاشم نہیں تھا،
ان کی صفت ہاشم. ہاشم کہتے ہیں ہوش میں کھلانے والا, شوربے میں بھگوئی روٹی کھلانے والا. اور یہ صفت ان میں ایسی آئی کہ سارے سخی بھی ہوئے اور سارے ہاشمی بھی ہوئے. ان کی سخاوت اس ہاشم کی وجہ سے. اب بات کو آپ نے تاریخی اعتبار سے سننا. عبد الشمس شام رہ چکے تھے, عمر مکہ. اب عبد الشمس جو بڑے بھائی تھے ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا. تاریخی روایات ہے 30 یا 40 سال کی عمر کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا. ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے غلام پالا ہوا تھا. وہ غلام آخری وقت تک ان کی خدمت کرتا رہا کیونکہ چھوٹا بھائی مکہ میں رہتا تھا. تو عبد الشمس اپنے تجارتی تمام امور اپنے غلام کے حوالے کیے کہ جب تک میرا بھائی واپس نہ آئے, اگر میں مر جاؤں تو میرے تجارتی امور کو تم نے اپنی زیر نگرانی کرنا. جس غلام کو انہوں نے پالا تھا اس غلام کا نام تھا امیہ. کیونکہ آج مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اس لیے میں بڑی جلدی سے تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ بیٹا نہیں تھا, یہ غلام تھا. اور عربوں کے ہاں بھی ناصر شاہ صاحب یہ طریقہ کار تھا کہ عرب غلام کو بھی بعض اوقات اس کا بیٹے کے نام سے منسوب کر دیتے تھے. اب جب حضرت ہاشم, کیونکہ میں عمر نام نہیں لوں گا, ہاشم نام, اب جب ہاشم شام پہنچے تو پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا. انہوں کا سامان تجارت, ان کا کاروبار کس کے پاس ہے؟ ان کا غلام امیہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے اس غلام سے کہا کہ میرے بھائی کا جتنا بھی کاروبار اور بزنس اور تجارت ہے وہ میرے حوالے کا. اس کا نہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے بیٹا کہا تھا لہٰذا وہ میرے نام لکھ کے, اس کا میں نگران ہوں. اب حضرت ہاشم اتنے بڑے تاجر تھے کہ انہیں اس سامان سے کوئی غرض اور غایت نہیں تھی, لیکن امیہ سے ہاشم کی دشمنی چل پڑی. اب جناب ہاشم شام رہے. جناب ہاشم کا ایک چھوٹا بھائی تھا مطلب. ہاشم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہاشم نے اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ کیونکہ امیہ میرا دشمن بن گیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بیٹے کو اذیت ہے, تو لہٰذا تو میرے بیٹے کو لے کے مکہ چلا جا. مکہ ہمارا خاندان آباد ہے, وہاں میرا بیٹا محفوظ رہے گا. ہاشم کا چھوٹا بھائی مطلب حضرت ہاشم کے بیٹے کو گود میں اٹھا کے اونٹ میں بیٹھ کے مکہ کی طرف چلا گیا. جب مکہ میں پہنچا تو مکہ والوں نے ہاشم کے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا, ہاشم کے بھائی مطلب کو جانتے تھے. انہوں نے مطلب کی گود میں بچہ دیکھا تو اسے کہا عبد المطلب, یعنی مطلب کا غلام. اصل نام عبد المطلب نہیں تھا, اصل نام تھا شیبۃ الحمد. جو کہتے ہیں نبی کا خاندان مسلمان نہیں تھا, یہ کیسا کافر خاندان تھا؟ کوئی عبداللہ ہے, کوئی شیبۃ الحمد ہے. بڑی جلدی جلدی صدیوں کا سفر لمحوں میں کروانے لگا. اب عبد المطلب جو ہے حضرت ہاشم کے بیٹے, یہ مکہ آ کے آباد بھی نہیں ہوئے. انہوں نے خانہ کعبہ کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ وہی عبد المطلب ہے. میں ایک تاریخی حوالے سے یاد کروا دوں. جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اس نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے. اور یہ ہاشمیوں کا طریقہ کار تھا کہ یہ اپنے اونٹوں کے گلے میں کلاتا نہیں ڈالتے تھے. اونٹوں کے گلے میں تو میری طرف, یہ اونٹوں کے گلے میں, آواز پیچھے تک آ رہی ہے جی؟ بس پیچھے تک آ رہی ہے. میں جلدی کروں کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مومنین زیارت سے میں اب عربوں کے ہاں, آپ توجہ میری طرف رکھیں. عرب کا ہر قبیلہ اپنے اونٹ کے گلے میں ایک کپڑا ڈالتا تھا, وہ اس قبیلے کی پہچان تھی. وہ اونٹ بتا دیتا تھا یہ کس قبیلے کا. ہاشمی اپنے جانور کے گلے میں پٹا نہیں ڈالتے تھے اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کو پکڑ لیں. ابرہا نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے تو یہ تاریخی حوالہ تو دینیات اور اسلامیات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آ کے کہا کہ میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرانے. تیرے اللہ کا, ذہن قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا, آپ قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا. میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں, تو اونٹ لینے آ گیا, گھر کا نہیں پتا. فرمایا
मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। लिहाजा आज भी अकीदा यही रखना, आजादारी खतरे में नहीं, आजादार खतरे में है, आजादारी का वारिस मौजूद है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शीबतुल हिम्द था और कुनियत के हवाले से अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हुए थे, ये मक्का में बैठ गए। कहानी पूरी याद आ रही है जी। अब वो जो उमैया शाम में रह गया था, इसने शाम में एक बद किरदार और बदकार औरत से शादी की। उसके हाथ से इसके दो औलादें, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम था हर, बेटी का नाम था उम्मे जमील। अब ये उम्मे जमील जो थी, ये आ गई अबू लहब के घर, ये बन गई अबू लहब की ज़ौजा। रसूल का घर अबू लहब के घर की दीवार एक थी। ये वो मलऊना औरत थी जो अपने घर का कूड़ा रसूल के घर में फेंक दी और जनाब खदीजा को अज़ियत देती थी और अबू लहब रसूल को अज़ियत देते थे। अल्लाह को इनसे इतनी नफरत थी, अल्लाह ने इन दोनों शौहर और बीवी की मुजम्मत में पूरी सूरत भेजी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब, तेरे हाथ टूट जाए। और इसकी बीवी के लिए वह हमालतल हतब, और वो औरतें जो लकड़ियां ढोती हैं। उमैया की बेटी को कुरान में लकड़ियां ढोने वाली औरत कहा गया है। अब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये तो रिश्तेदार थे और आपने करबला में बैठ के कह दिया कि ये गुलाम थे, मेरे पास दलील है और मैं करबला में बैठ के दलील देने लगा हूं। 3 जगहों पे अहले बैत ने इन्हें गुलाम सादे कहा है। पहली दलील जब फतह मक्का में अबू सुफियान रसूल के पास आया था, रसूल ने कहा जा गुलाम की औलाद, मैंने तुझे आजाद किया। दूसरी बार हाकिम शाम ने कहा था ए अली, मेरे मुकाबले में सोच के आना, मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर है। अली ने जवाब दिया था तरमह बिन अदी के हाथ में, अली ने कहा जा उससे कह देना गुलाम सादों का इमाम सादों से क्या मुकाबला। और तीसरी जगह सैयदा आलिया ने दमिश्क के दरबार में खड़े हो यजीद से कहा था यब्न अब्दुल का, और हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे। तो ये मेरे पास 3 दलीलें हैं कि अगर ये खूनी रिश्तेदार होते तो न रसूल गुलामजादा कहता, न अली गुलामजादा कहता, न शहजादी गुलामजादा कहती। ये हाशमियों के रिश्तेदार नहीं थे, ये नस्ल उमैया में से थे। बात यहां तक पहुंच गई थी आपके सेहन में। अब उमैया की नस्ल से मैंने आपकी हाकिम शाम तक तारीख आपको पूरी सुना दी। हाकिम शाम आया, हाकिम शाम के बाद यजीद आया। 3 साल 4 माह यजीद की हुकूमत का दौर रहा। यजीद के बाद अब तख्त पे कौन आ गया? मरवान बिन हकम, जिसको रसूल ने बाप समेत मदीने से निकाला था। मरवान बिन हकम के बाद इसका बेटा अब्दुल मल्क बिन मरवान आ गया। अब्दुल मल्क बिन मरवान के बाद वलीद बिन अब्दुल मल्क, वलीद बिन अब्दुल मल्क के बाद हशाम बिन अब्दुल मल्क, हशाम बिन अब्दुल मल्क के बाद सलमान बिन अब्दुल मल्क, सलमान बिन अब्दुल मल्क के बाद यजीद बिन अब्दुल मल्क, यजीद बिन अब्दुल मल्क के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज आया, जिसने फदक औलाद फातिमा को वापस किया था। हम सिर्फ गंदे किरदार नहीं बताएंगे, अगर किसी ने अच्छा भी किया है, इसने फदक औलाद मोहम्मद को वापस किया। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के बाद मंसूर दवानकी आ जाता है। मंसूर दवानकी के बाद हारून रशीद आ जाता है। हारून रशीद के बाद मामूर रशीद आ जाता है। मामूर रशीद के बाद महदी अब्बासी आ जाता है। महदी अब्बासी के बाद हादी अब्बासी आ जाता है। फिर मोहतसम बिल्ला आ जाता है। फिर मोहतसन बिल्ला आ जाता है। फिर मोहसक बिल्ला आ जाता है। फिर मतवक्कल आ जाता है। फिर मोतमिद आ जाता है। इधर खिलाफत कहां से चली और कहां गया गई। उधर अब्द मनाफ के बाद अब्दुल मुतलब आ जाता है। अब्दुल मुतलब के बाद अब्दुल्ला आ जाता है। अब्दुल्ला के साथ अबू तालब आ जाता है। अब्दुल्ला से मोहम्मद आ जाता है। अबू तालब से अली आ जाता है। अबू तालब का बेटा होता है, मोहम्मद की बेटी होती है, दोनों की आपस में शादी होती है। उधर से हसन आ गया, उधर से हुसैन आ गया, उधर से सजाद आ गए, उधर से बाकी